کہ میرا نبی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت ہے نا. لیکن میں کیا کروں کہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے فاطمہ کے گھر میں آتے تھے. اچھا بھائی، کبھی پھر صحیح جنت کے سلسلے میں میرے معروضات تفصیلی تھے، انشاءاللہ پھر صحیح اتنا طے ہو گیا کہ اس بیوی کے وسیلے سے جنت ملے گی. اچھا کیا بھول گئے البنون نعمت والبنات رحمت، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. یہ تو محاورہ ہے نا ہماری زبانوں کا، بیٹیاں رحمت ہیں. اگر کسی کے گھر میں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ پریشان ہونے لگے تو تسلی یہی دی جاتی ہے کہ بھئی مت گھبراؤ، بیٹیاں تو رحمت ہیں، رسول نے کہا ہے بیٹیاں رحمت ہیں. تو آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے نا. اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ بیٹی رحمت ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی فاطمہ؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہو وہ محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو وہ فاطمہ. آ گئی نا بات اس شہزادی تک. تو اب دیکھو گھنٹہ تو مکمل ہو گیا اور بات اب شہزادی تک آئی ہے. قدر کرو اس شہزادی کی، قدر کرو. صاحب منہاج الامت لکھتے ہیں، بھائی یہ جملے سنتے جاؤ کام آئیں گے. صاحب منہاج الامت کا تعلق میرے فرقے سے نہیں ہے، عالم اسلام کے بڑے مصنف ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب شہزادی کے انتقال کا وقت آیا تو علی کو بلایا اور کہا علی یہ جو طاق میں شیشی رکھی ہوئی ہے مجھے کفن دینے کے بعد یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا. علی کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ شاید اس شیشی میں بی بی نے وہ آنسو جمع کیے ہوں جو خوف خدا سے جاری ہوئے. پوچھ لیا علی نے کہ بنت رسول اس شیشی میں ہے کیا، سنو گے؟ بس دیکھو میں نے مصائب نہیں پڑھے، نام آیا ہے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی ہیں. اچھا بھائی، ہر امام کی مجلس جب پڑھی جاتی ہے نا تو اس کے فضائل الگ، اس کے مصائب الگ. یہ واحد بی بی ہے، واحد معصومہ ہے کہ اس کے مصائب ہی فضائل ہے اور فضائل ہی مصائب ہے. عجیب بی بی. کہا وہ شیشی ابو الحسن علی یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا. کہا بنت رسول اس شیشی میں ہے کیا؟ فتنفست السعداء، بیوی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ یا علی تم نے یہ پوچھ کر شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. سنو گے؟ سنو. کہا بنت رسول، علی اور فاطمہ کی گفتگو ہو رہی ہے، حوالہ دے چکا ہوں منہاج الامہ. کہا بنت رسول تمہیں اس شیشی کے سلسلے میں شادی کیسے یاد آئی؟ کہا علی بیٹھ جاؤ. امیر المومنین بیٹھ گئے. کہا ابو الحسن سنو، میرا بابا ایک دن میرے حجرے میں آیا اور کہا بیٹی فاطمہ میں نے تیری شادی علی سے طے کر دی ہے 400 درہم پر، تو کیا تو راضی ہے؟ میں نے کہا بابا میں علی سے شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں، اس مہر پر راضی نہیں ہوں. میرا بابا، شہزادی کی روایت ہے، پریشانی کے عالم میں میرے حجرے سے نکلا، ابھی اس نے داہنا پاؤں میرے حجرے کا باہر رکھا تھا کہ جبریل آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اگر شہزادی اس مہر پہ راضی نہیں ہے تو ہم نے اس ساری دنیا کی نہریں اور ساری دنیا کے دریا اس کے مہر میں لکھ دیے. ساری دنیا کے دریا فاطمہ زہرا کے مہر میں ہیں اور وہ حسین جس پر پانی روکا گیا وہ فاطمہ کا بیٹا تھا، اسے یاد رکھنا. بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. پیغمبر پلٹے اور کہا بیٹی اللہ نے ساری دنیا کے دریا اور ساری دنیا کے نہریں تیرے مہر میں رکھ دی، اب تو راضی ہے؟
میں نے کہا، بی بی کہتی میں نے کہا کہ بابا میں علی سے شادی پہ راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ میرا بابا پھر پلٹا اور دائنا پاؤں حجرے کے باہر رکھا، جبریل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اس زمین پر جتنے پہاڑ جتنے معدن ہیں وہ میں نے بی بی کے مہر میں لکھ دیے، کہہ دیں اس سے کہ وہ اس کا مہر ہے۔ رسول پلٹے، کہنے لگے فاطمہ اللہ نے سارے پہاڑ اور سارے معادن کانیں ساری وہ تیرے مہر میں لکھ دی، کیا تو راضی ہے؟ کہا بابا میں اس مہر پہ راضی نہیں ہوں، علی سے شادی پہ راضی ہوں، اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ رسول پھر پلٹے، جبریل پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اگر فاطمہ اس مہر پہ بھی راضی نہیں ہے تو ہم نے پوری زمین اس کے مہر میں لکھ دی۔ رسول خوش ہو کے پلٹے، کہا بی بی اب تو راضی ہے نا، اللہ نے پوری زمین تیرے مہر میں لکھ دی؟ کہا بابا میں علی سے شادی پہ راضی ہوں، اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ رسول بیٹھ گئے، کہا بی بی تو اپنے مہر میں چاہتی کیا ہے؟ سنو گے؟ بی بی تو اپنے مہر میں چاہتی کیا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا میں نے آدھی راتوں کو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حجرے سے نکل کر اپنی زلفوں کو بکھرا دیتے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو بابا میرے مہر میں آپ کی امت کی شفاعت چاہیے، مجھے اپنے مہر میں آپ کی امت کی شفاعت چاہیے۔ ایک ورقہ اترا، جبریل ورقہ لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وعدہ ہے خداوند علی اعلیٰ کا اپنی کنیز خاص فاطمہ بنت محمد سے کہ جب وہ میدان حشر میں اس ورقے کو لے کے آئے گی تو جسے کہے گی اسے بخش دوں گا۔ تو علی یہ میرے آنسو نہیں ہیں، یہ ورقہ شفاعت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی شافع روز محشر ہے، سن لیا نا تم نے؟ اب تمہیں کچھ معلوم ہے کہ بی بی میدان حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے کس شان سے آئے گی؟ کچھ معلوم ہے کہ میدان حشر میں کس شان سے بی بی آئے گی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے؟ راوی کہتا ہے کہ جبریل آواز دیں گے یا اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجود فاطمہ بنت محمد، محشر والوں آنکھیں بند کرو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، محشر والوں اپنی آنکھیں جھکاؤ، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے میدان حشر میں۔ معصوم کہتے ہیں کہ شہزادی اس شان سے میدان حشر میں آئے گی کہ سر پر علی کا خون آلود امامہ ہوگا، گود میں محسن کی لاش ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا، کندھے پر حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہوگا، بی بی با حسینہ کہتی ہوئی میدان حشر میں آئے گی، ساری چیزوں کو زمین پہ رکھ دے گی، حسین کا کرتا اٹھائے گی اور کہے گی مالک پروردگار یہ میرے بیٹے حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہے، مالک اس کرتے کا واسطہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا